السلام علیکم سامعین کرام، آج ہم اردو قواعد سے زیر اور حمزہ کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسے اردو میں اضافت مقلوب کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم حمزہ کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمزہ استعمال: اگر دو الفاظ میں سے پہلا لفظ ہے پر ختم ہو جس کی آواز پوری نہیں نکلتی تو ہم وہاں حمزہ کا استعمال کریں گے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلاً خانہ تاریک، سایہ دیوار۔ اب سامعین دیکھیے، دونوں مثالوں کے پہلے الفاظ خانہ اور سایہ دونوں الفاظ ہے پر ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہے اپنی مکمل آواز نہیں دے رہا۔ جیسے دیکھیے، پہلی مثال میں خانہ تاریک ہے، اس کو ہم خانہ تاریک نہیں پڑھ رہے بلکہ خانہ تاریک پڑھ رہے۔ ویسے ہی دوسری مثال سایہ دیوار، اس کو ہم سایہ دیوار نہیں پڑھ رہے بلکہ سایہ دیوار پڑھ رہے ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ دوسرا استعمال: اگر دونوں الفاظ میں سے پہلا لفظ الف پر ختم ہو رہا ہے تو یائے مجہول کے ساتھ حمزہ کا استعمال ہوگا۔ یائے مجہول کہتے ہیں ایسا یائے جسے کھینچ کر نہ پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر مثلاً دانۂ راز، فضائے بسیط۔ سامعین، آپ دونوں مثالوں میں دیکھیے، پہلی مثال میں دانا اور دوسری مثال میں فضا، یہ دونوں الفاظ الف پر ختم ہو رہے ہیں، اسی لیے یہاں یائے مجہول کا استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ زیر پہلا استعمال: اگر دونوں الفاظ میں سے پہلے لفظ کے آخر میں ہے کی آواز مکمل طور پر نکلے تو وہاں ہم زیر کا استعمال کریں گے۔ جیسے مثلاً راہ حق، آہ سرد۔ سامعین، دونوں مثالوں میں دیکھیے، ہے کی آواز مکمل طور پر ادا ہو رہی ہے، جیسے راہ حق، آہ سرد وغیرہ۔ تو جب ہے کی آواز مکمل طور پر ادا ہو اس وقت ہم زیر کا استعمال کریں گے۔ دوسرا استعمال: اگر دونوں الفاظ میں سے پہلا لفظ یائے معروف پر ختم ہو تو اس کے ساتھ زیر کا استعمال ہوگا۔ یائے معروف کہتے ہیں ایسی یائے جس کو کھینچ کر پڑھا جائے۔ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلاً آزادی وطن، ماہی بے آب وغیرہ۔ سامعین، دونوں مثالوں میں دیکھیے، پہلی مثال میں آزادی اور دوسری مثال میں ماہی، یہ دونوں لفظ یائے معروف پر ختم ہو رہے ہیں اور ان کو کھینچ کر بھی پڑھا جا رہا ہے، اس لیے یائے کے ساتھ زیر کا استعمال ہوا ہے۔ جیسے آزادی وطن، ماہی بے آب۔ ٹھیک ہے۔ تو سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔